یاد رکھو، اللہ کی طرف سے جب غیبی مدد آتی ہے تو کچھ خاص اشارے اور نشانیاں اچانک ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو آپ کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ آپ کو ایمان کی طاقت کا احساس ہوتا ہے اور آپ کو اپنی مشکلات کا حل ملتا ہے۔ یاد رکھو، جو قریب ہوتا ہے مدد کے لیے اسے ہی پکارا جاتا ہے، اور رب سے زیادہ کوئی بندے کے قریب نہیں ہوتا۔ وہ سب سے پہلے سننے والا اور جان لینے والا ہے۔ اسے لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں، اسے لکھ کر درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسے دلیلیں بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں مدد کیوں چاہیے۔ اس ذات تک پہنچنے کے لیے بس اسے پکارنا پڑتا ہے۔ وہ سب کا دوست اور سب کا مددگار ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کی خاموشی کون سے راز اور دکھ چھپاتی ہے۔ وہ جانتا ہے کس چیز کی طلب آپ کو گھائل کر رہی ہے۔ وہ تو الخبیر ہے، یعنی ہر چیز سے باخبر۔ وہ جانتا ہے آپ نے کتنا صبر کیا ہے۔ اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، کیونکہ وہ سننے والا اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے تمہیں زاروں زار روتے ہوئے، ناممکن کے باوجود اس پر یقین کرتے ہوئے، وہ جب دیکھتا ہے تمہیں صبر کی آخری حدوں پر بھی اس کا در کھٹکھٹاتے ہوئے، تب وہ تمہاری عرض سن لیتا ہے، تب اللہ کن کہہ دیتا ہے۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ دیکھو، جب اللہ اپنے کسی بندے سے کوئی شے لیتا ہے تو یا تو اس سے بڑھ کر بہترین شے عطا فرماتا ہے، یا اسی شے کو انتہائی خوبصورت طریقے سے واپس لوٹا لیتا ہے، جیسے انتہائی خوبصورت انداز میں لوٹایا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹایا تھا، اور پتہ ہے ساری بات دعا، صبر اور توکل کی ہی تو تھی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے امید لگائی اور اللہ نے بھی ان کے لیے معجزہ کر ڈالا، تم بھی اس رب سے امید لگا کر تو دیکھو، یا تو بہتر لے کر تمہیں بہترین سے نواز دے گا، یا تو بہتر کو بہترین بنا کر بہت خوبصورت انداز میں تمہارے پاس واپس لے آئے گا۔ رب سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو۔ دیکھیں کہ رب بہت شرم و حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب اسے کیسے انکار کرے گا؟ رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا، جو شکر کرنے والوں میں سے ہو۔ اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر و شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے۔ یاد رکھو
کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وضو ہماری بندگی ہے۔ اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائیں اور دعاؤں کی قبولیت کے معجزات دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر دم تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تو تمہاری آنکھ میں آنے والی ایک ننھی سی بوند سے بھی واقف ہے، پھر تم کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ کیوں لوگوں کے طعنے، ان کے دیے گئے زخم اتنے بڑے لگتے ہیں کہ تم خود کو تکلیف دیتے رہتے ہو؟ کیا تمہارے رب نے تمہیں اس لیے تخلیق کیا تھا کہ تم ہر بات کو دل پر لے لو؟ تم نے رب کو سمجھا ہی نہیں کبھی۔ کیا تمہارے لیے رب کافی نہیں ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ تمہیں کبھی ایک چھوٹے سے، بالکل چھوٹے سے لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ یہ تم ہی ہو جو اسے چھوڑ کر دنیا میں گم ہو جاتے ہو، ان بھول بھلائیوں میں کھو جاتے ہو۔ پھر نہ وہ تمہیں مہلت دیتا ہے بلکہ اصلیت دکھاتا ہے دنیا والوں کی۔ تم گھومتے جاتے ہو ان بھلائیوں میں اور راستے تلاشتے رہتے ہو، لیکن تمہیں راستہ نہیں ملتا کہیں سے بھی۔ باہر نکلو تو وہ تمہیں اپنے رحم کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے، اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جب تم تھک جاتے ہو نا، تو پھر اس کے رحم کی چادر ہی تمہیں پناہ دے سکتی ہے۔ اس لیے پھر وہ تم پر رحم کر دیتا ہے، اور وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب ہی تم نصیحت پکڑ لو، شاید اب ہی آ جاؤ، اور جب تم نہیں نہ آتے تو پھر وہ انہی لوگوں اور اسی دنیا کو تمہارے لیے آزمائش اور درد کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ وہ تو تمہیں اپنے پاس بلانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے تمہیں۔ تکلیف کوئی بھی ہو، جیسی بھی ہو، چاہے وہ ایک کانٹا چبھنے کی بھی ہو، تو دل چھوٹا مت کیا کرو، فوراً اللہ کو بتا دیا کرو، اس کے حوالے کر آیا کرو سب کچھ، خود مت سلجھایا کرو، اپنا سب کچھ مالک کے سپرد کر دیا کرو۔ پھر مالک جانے اور اس کا کام۔ بات محبت کرتا ہے تم سے تو اسے اچھا نہیں لگتا کہ تم خود کو تکلیف دو، وہ تمہیں ہنستے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ بھلا محبت کرنے والا رب کبھی تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ اس نے یہ غم مجھے ہی دینے تھے۔ ہاں، کیونکہ یہ تمہارا اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ لوگوں کی پرواہ کیوں کرتے ہو؟ اپنے اللہ کی کیوں نہیں کرتے کہ اسے کیا یہ اچھا لگے گا کہ تمہارے یہ آنسو لوگوں کے آگے گریں؟ کبھی دنیا کی پرواہ مت کرو، یہ صرف دھوکہ ہے، اور جانتے ہو یہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے، اس پر یقین کر کے ایک بار ضرور دیکھنا۔ ہاں، اپنے سارے غم، سارے آنسو، سارے کے سارے صرف رب کے در پہ بہا لینا۔ تمہیں روکے گا نہیں، ڈانٹے گا بھی نہیں، بیزار بھی نہیں ہوگا، تھکے گا بھی نہیں۔ تم بتاتے بتاتے تھک جاؤ گے، یہاں تک کہ تم سب کچھ بتا دو گے، اور جب سب کچھ بتا کر فارغ ہو جاؤ تو پھر تم دیکھنا وہ تمہیں کیسے اپنی پیاری سی، میٹھی سی رحمت والی آغوش میں لے لے گا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، امتحان ہوتے ہیں کہ وہ کتنا ثابت قدم ہے۔ ثابت قدمی ایسی صلاحیت ہے
کہ جس کے بعد مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، وہ جان لیتا ہے کہ ہر مشکل ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے کے لیے ہے، اور مشکل کا انعام آسانی ہے، اور آسانی کے بعد ایک اور امتحان آتا ہے، اور اس طرح زندگی آگے بڑھتی ہے۔ مشکلات اور آسانیاں دراصل زندگی کی دو طرزیں ہیں۔ جب تک آدمی مشکل کو مشکل اور آسانی کو آسانی سمجھتا ہے، ان دونوں طرزوں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ جو اصول ان دو طرزوں سے آزاد کرتا ہے، جو لوگ ہر کام کا رخ اللہ کی طرف کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ ذہن کا فرما برداری سے نافرمانی کی طرف جانا ناشکری ہے۔ جس وقت ذہن نافرمانی کی طرف راغب ہو تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ نافرمانی کا پیٹرن ہے۔ شکر کرنے سے آدمی صبر کرنا سیکھتا ہے، اور صبر، احسار و قربانی کے ساتھ یہ یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ ذکر، شکر اور صبر ایسا عمل ہے جو ذہن کو شکوک و شبہات اور منفی سوچوں سے دور رکھتا ہے۔